سب سے پہلے تو میں جو نئے آنے والے ساتھی ہیں ان کو شیخ کریم صاحب کو مختصر سا تعارف کرا دوں. تعارف کرانے سے پہلے سب سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہدایت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہے، اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے. ہم کسی قادیانی گھر سے نہیں آئے ہیں، یا ہمارا کوئی باپ دادا کوئی قادیانی نہیں تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ کریم صاحب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ اس قادیانیت کو جو کلٹ ہے اس کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کریں. تو میں ان کو یہ کینیڈا سے یہاں تشریف لانے کی میں ختم نبوت اکیڈمی کی طرف سے بھی، ختم نبوت کے کارکنان کی طرف سے، اور ہماری تحریک انٹرنیشنل تحریک کی طرف سے میں ان کو آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کو ویلکم کہتا ہوں، اور ان کو جزاک اللہ کہتا ہوں کہ یہ تشریف لائے اور ہمارے جو ختم نبوت اکیڈمی کے جو ساتھی ہیں انہوں نے جمعے کے دن انہوں نے خطاب فرمایا، گفتگو کی. انہوں نے تو ہماری ذمہ داری کو بتا دیا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور یہ سوچنے کا مقام ہے کہ بتانے والا کون ہے. اس پہ ہمیں شرم آنی چاہیے. یقین کریں کہ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ یہ تھے پہلے احمدی اور قادیانی، اور ہم کون ہیں؟ ہم ہیں مسلمان. یہ جماعت میں رہ کر بھی اپنی تبلیغ اور قادیانی کی اشاعت اور اس کی تبلیغ میں لگے ہوئے تھے کہ یہ قادیانی مذہب جو ہے وہ صحیح ہے. یہ کوئی عالم نہیں ہے، صرف اور صرف انہوں نے 50 سال اتنا وقت گزارا ہے اور بچپن سے لے کے دنیاوی تعلیم لی ہے، لیکن ان کو اس چیز کا علم ہے. اگرچہ غلط تھا ان کے پاس نالج، ان کے پاس اگرچہ غلط تھی لیکن اس کو فائدہ اٹھایا اس کی پوری زندگی. اور انہوں نے جو ہمیں بتایا ابھی تو چونکہ وقت نہیں ہے، انہوں نے جو مجھ سے مختصر، جو ہماری گفتگو بھی اتنی نہیں ہو سکی تفصیلی، لیکن جو انہوں نے سیدھا جو باتیں کہی ہیں آج تک الحمدللہ میں ان سے تقریباً 2000 سے رابطے میں ہوں. انٹرنیٹ پر ہی ہمارا رابطہ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد 3 سال پہلے کینیڈا گیا اور وہاں ہم سے ملاقات ہوئی اور وہاں ساتھیوں سے. اور ابھی جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ یقین کریں کہ انہوں نے جس طرح فرمایا کہ میڈیا پر سب سے پہلے قادیانیت کو جو الحمدللہ جو زیر کیا ہے اور قادیانیوں کو جو جواب دیا، اور ساتھ ہی ان کے سربراہان کو جواب دیا، ان کے مربیوں کو جواب دیا، اور ساتھ ہی اس قادیانی جو احمدی ہیں ان لوگوں کو جو ان کے سوالات اور ان کے شکوک و شبہات اور قادیانی سسٹم کے بارے میں جو انہوں نے متعارف کرایا ہے، میرے خیال سے اب تک انٹرنیٹ پر کسی نے نہیں کیا تھا. ہمارے خود لوگوں نے. ہماری کمزوری ہے اس بات. 500 ویڈیو ہے اس وقت ان کی یوٹیوب پر ایک شیخ کے نام سے. اور قادیانی اس وقت ان کی، یعنی آپ کو پتا ہو، آپ کو میرے خیال سے علم نہیں ہے، پہلے یہ بات میں نے ذکر نہیں کی کہ قادیانیوں نے اس سے پہلے، یہ تقریباً 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، کہ ان کی سائٹ کو باقاعدہ ہیک کر کے اس کو جام کر دیا. انہوں نے شیخ کریم صاحب نے دوبارہ اس سائٹ کو کھڑا کیا، دوبارہ نئے سرے سے محنت کی اور پوری کی پوری ویڈیو کو بحال کی، اور لوگ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا سے. اور یہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ ایسی فوج در فوج ان کے اندر موجود ہے، ایسے کئی لوگ موجود ہیں کہ جو ابھی انتظار میں ہیں کہ کس وقت اعلان کریں یا جماعت سے نکلیں، اور کوئی ایسا راستہ ملے، کوئی ایسے لوگ ملے کہ جو ہمیں سیدھا راستہ. مولویوں کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے کہ اس طرح انہوں نے ہوا بنا دیا اور اس طرح لوگوں کے اندر نفرت پھیلا دی. چونکہ نفرت شروع دن سے مولویوں کے بارے میں ان کی جماعت کے اندر موجود ہے، تو مولویوں کے پاس تو جائیں گے نہیں، مولویوں کے پاس نہیں جائیں گے. جائیں گے کن کے پاس؟ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہمیں ختم نبوت کا مسئلہ سمجھاؤ، قادیانی مسئلہ سمجھاؤ، مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں ہمیں تو پتہ نہیں کہ کیا ہے یہ مسئلہ. وہ یقین کریں پیاسے ہیں، لیکن ہماری کمزوری ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ان حضرات کو بلانے کا مقصد، ان حضرات کو بار بار دعوت دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو جذبہ ہونا چاہیے، اس جذبے کو، اس بیداری کو زندہ کرنا چاہیے. اس اپنے جو غفلت ہے آپ حضرات کے اندر، اس غفلت کو دور کرنے کے لیے ان حضرات کو دعوت دی جاتی ہے کہ تاکہ آپ حضرات اس کام کے لیے بیدار ہو جائیں اور ہوشیار ہو جائیں اور اس کام کے لیے تیار ہو جائیں.
کینیڈا سے یہ حضرت تشریف لاتے ہیں، جرمنی جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے سامنے کئی دفعہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مرکز موجود ہے اور اس جیسے مراکز پورے یو کے میں اور پورے یورپ میں اور پوری دنیا میں موجود ہے. لیکن ہماری کمزوری، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بس کلمہ پڑھ لیا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، 5 وقت نماز پڑھ لی. بعض لوگ 5 وقت بھی نہیں پڑھتے، صرف جمعہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم جنید بغدادی سے آگے نہ بڑھیں رحمۃ اللہ. یا 2 رکعت اگر نفل بھی پڑھ لی تو اس دن ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے تو اتنا بڑا، یہ کام نہیں ہے. یہ بھی اگر شیخ کریم صاحب بھی اگر چاہتے تو خاموشی اختیار کر لیتے، جس طرح اور کئی ایسے قادیانی مجبور ہیں کہ جو جماعت سے نکلتے ہیں اور اپنی آواز جو ہے دوسرے اپنے خاندان تک نہیں پہنچا پاتے اپنی مجبوری کی وجہ سے. کئی ایسے ہیں، کئی تھوڑے سے ہیں، لیکن الحمدللہ جو جماعت سے نکلتے ہیں تو اپنی آواز پوری دنیا میں پہنچاتے ہیں اور ہر گھر قادیانی جو ہر قادیانی گھر میں آواز پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم جو جس راستے پر ہو وہ سیدھا راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ غلط راستے پر، آپ غلط راستے پر. تو یہ چاہتے تو بیٹھ جاتے آرام سے خاموشی اختیار کرتے. لیکن ان کو پتا ہے کہ وہ یہ قادیانی جماعت ایک کلٹ ہے اور یہ غلط ہے اور یہ ایک کینسر کے مانند ہے اور یہ کینسر کی طرح ہے اور اس کے اثرات اور اس کی زہرناکی اور اس